ناول تیرے سنگ چلیں گے ہر دم، قسط نمبر 4۔ جبار ایمن اور زہرا کو ایک مال میں لے گیا۔ وہاں ایمن کی پسند کی ساری چیزیں جبار نے خود لیں اور ان دونوں کو پارلر چھوڑ دیا۔ ایمن بہت نروس ہو رہی تھی، وہ پہلی بار پارلر آئی تھی۔ پارلر والی اس کے منہ پر عجیب عجیب سی چیزیں لگا رہی تھی۔ زہرا بھی اپنا فیشل کروا رہی تھی مگر وہ پرسکون تھی۔ ساری تیاری کر کے وہ لوگ گھر آ گئے۔ ایمن نے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ جبار اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ایمن اسے لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی۔ شادی کے بعد پوچھوں گا، جبار نے دل میں سوچا اور مسکرا دیا۔ دیکھو باجی کو پتہ چل گیا ہے، پلیز رشتہ بھیجو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا، بائے۔ رابعہ کال کے بعد نتاشا کے پاس چلی گئی۔ باجی وہ؟ رابعہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو لاڈو، نتاشا نے پیار سے پوچھا۔ رابعہ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ باجی وہ ابھی شہر سے باہر ہے، اگلے ہفتے لوٹے گا، پھر رشتہ بھیجے گا۔ رابعہ نے ساری بات بتائی۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ نتاشا نے اس سے پوچھا۔ باجی وہ ابھی پڑھ رہا ہے، اس کے بابا بہت امیر ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، رابعہ نے خوش ہو کر بتایا۔ امیر لفظ سن کر نتاشا کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہاں میں تمہاری شادی ادھر ہی کروا دوں گی۔ ایک وہ ایمن اپنے عاشق سے شادی کر سکتی ہے تو میری بہن کیا کم ہے کسی سے؟ نتاشا نے حقارت سے کہا۔ جی باجی، رابعہ نے خوش ہو کر کہا۔ اچھا تمہیں کتنے ماہ ہوئے ہیں پریگنینسی کو؟ نتاشا نے ایسے پوچھا جیسے شادی سے پہلے بچہ کوئی عام بات ہو۔ دوسرا ماہ ہے باجی، رابعہ نے شرما کر کہا۔ ایمن برتن دھو رہی تھی، اچانک اسے کسی نے پکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کچن کی شیلف پر ایک عجیب و غریب سا جانور بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ ایمن نے ایک زوردار چیخ ماری اور باہر کی طرف بھاگی تو وہاں ویسے کئی جانور بیٹھے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ سب ایمن کی طرف بڑھنے لگے۔ ایمن نے زور سے چیخنا شروع کر دیا اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ زہرا اپنے کمرے میں شادی کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اچانک اسے ایمن کے چیخنے کی آواز آئی، وہ بھاگ کر باہر گئی۔ ایمن زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ نتاشا اور اکبر بھی نیچے آ گئے۔ ارے اب اسے کیا ہو گیا؟ نتاشا نے اکتا کر کہا۔ باجی بے ہوش ہو گئی ہیں، زہرا نے ایمن کا ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ارے سب نخرے ہیں، شادی جو ہو رہی ہے، ناز تو اٹھوائے گی نا؟ نتاشا نے طنز کیا۔ زہرا نے غصے سے بھابھی کو دیکھا اور ایمن کو اٹھانے لگی۔ رکو ادھر ٹھنڈ ہے، اندر لے چلو اسے، نتاشا نے کچھ ہمدردی کی۔ اکبر جو کب سے بت بن کر دیکھ رہا تھا حرکت میں آیا جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ ایمن کو اٹھا کر بستر پر رکھ کر نتاشا اور اکبر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زہرا نے ایمن کے پاس ہیٹر چلایا اور ہاتھ پیر ملنے لگی۔ کچھ دیر تک ایمن کو ہوش آ گیا۔ ایمن بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ زہرا نے اسے گولی دے کر سلایا اور کچن میں باقی کام نپٹانے لگی۔ کام ختم کر کے وہ کمرے میں آئی اور ایمن کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ ایمن کی حالت سے بہت پریشان تھی۔ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا جو وہ ایسے چیخنے لگتی؟ کبھی تو رات میں بھی ڈر جاتی تھی۔ زہرا نے ایمن پر 4 کل پڑھ کر دم کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ہی جلدی کریں، پارلر والی کب کی آ گئی ہے اور آپ ابھی تک کچن میں کھڑی ہیں؟ زہرا نے ایمن کو بلایا جو صبح سے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ نکاح دوپہر کو ہونا تھا۔ نتاشا نے حکم صادر کیا تھا کہ جو اکا دکا مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے اور باراتی کھانا کھا کر آئیں گے، انہیں صرف چائے دینی ہے جو کہ زہرا کے ذمے ہے۔ ایمن نے کام ختم کیا اور تیار ہونے لگی۔ زہرا نے ہلکا پھلکا میک اپ کروایا، ساتھ میں بلو کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ سر پر دوپٹہ سلیقے سے رکھ کر وہ سب مہمانوں کو چائے دے رہی تھی۔ مرد دوسری طرف بیٹھے تھے۔ مہندی وغیرہ کا فنکشن نہیں ہوا تھا، نکاح کا وقت قریب تھا۔ زہرا جلدی سے کمرے میں گئی۔ ایمن تیار ہو چکی تھی۔ زہرا ایمن کی نظر اتارنے لگی، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ زہرا نے ایمن کو پیار کیا۔ باجی رونا مت، ویسے بھی میں بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، اور ادھر کون ہے جس کے لیے آپ رو رہی ہیں؟ زہرا نے ایمن کی آنکھوں میں آتی نمی دیکھ کر اسے سمجھایا۔ ایمن نے مسکرا کر زہرا کو پیار کیا۔ اتنے میں مولوی صاحب اور اکبر اندر داخل ہوئے۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی۔ ایمن کو بہت افسوس ہوا کہ اس کے بھائی نے ایک بار بھی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آگے کہانی میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔